السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں ایک چھوٹی سی گزارش لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آج کے دور میں ایک انسان کا بچہ بات کرنی شروع کرتا ہے تو ہم اس کی تعلیم کی بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ کہ اتنا وقت لگانے کے بعد، اتنا پیسہ لگانے کے بعد اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آج اس بچے کا اپنے والدین سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، اس کا خدا کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ملک میں اور تعلیم یافتہ لوگوں میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بیٹے کو ماں نہیں برداشت ہو رہی، شوہر کو بیوی نہیں برداشت ہو رہی، ایک مسلمان کا بچہ خودکشی کر رہا ہے۔ بڑے تعلیمی اداروں سے نکل کے بچے بدتمیز بھی ہیں، ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی بہت کمی ہے۔ ڈگری بڑی یونیورسٹی سے حاصل کر لی ہے لیکن اس کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ آخر اس تعلیمی نظام میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک بچہ 3 گھنٹے کا امتحان تو پاس کر لیتا ہے لیکن وہ زندگی کا امتحان ہار جاتا ہے۔ آج کے دور میں پڑھا لکھا انسان سب سے زیادہ پریشان ہے۔ سب سے زیادہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ جو بیماری آج سے کچھ سال پہلے تک 40-50 سال کے بندے میں تھی، وہ آج 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے میں ہے۔ اور سب سے خطرناک بات کہ آج ایک پڑھا لکھا انسان دین سے دور ہو چکا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ڈگری بڑی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے لیکن وہ رشتوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ والدین کتنی محنت کرتے ہیں ایک بچے کو یونیورسٹی تک پہنچانے میں، اپنا چین سکون تباہ کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ والدین آج بچوں کو برداشت نہیں ہوتے۔ اگر اس سب کی ہم وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلی وجہ تو ہمیں یہ ملے گی کہ ہم لوگ آج تعلیم کا اصل مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ ہم لوگ آج کے دور میں تعلیم کو اچھے نمبر، اچھی انگریزی اور بڑی ڈگری کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑا بستہ، زیادہ کتابیں، زیادہ ہوم ورک، رٹا مارنا، ٹیوشن سینٹر بھیجنا، ٹیسٹ لینا، زبردستی مار مار کے پڑھانا، ان سب چیزوں کو ہم تعلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بڑی سی بلڈنگ کے اندر بند کر کے سارا دن کچھ کتابیں رٹوانے کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں۔ ہم ترازو کی ایک سائڈ پہ ٹیسٹ، نمبر، پرسنٹیج اور سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس انسان کے بچے کو رکھ کے تولتے ہیں، اور اگر وہ بچہ اس تول میں برابر آ جائے اور وہ 35 روپے والا گولڈن کلر کا کپ حاصل کر لے اور اس کے لیے تالیاں بجائی جائیں تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے نکل گیا ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کے اندر اعتماد نہیں ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسانوں کو معاف کرنے کی قابلیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ایک مسلمان کا بچہ تعلیم یافتہ ہے کیونکہ اس کے میٹرک میں 80% نمبر آئے تھے، اور اگر نمبر اچھے نہ آئیں تو زبردستی کرتے ہیں، مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، 4 جگہ پہ ٹیوشنز لگواتے ہیں، اور اگر پھر بھی نمبر نہ آئیں تو وہ بچہ ہمارے لیے ایک نالائق بچہ بن جاتا ہے۔ والدین اور باقی فیملی والے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، دن رات اس کو تانے دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ سورہ 3 کی ایک آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو آپ سی گریڈ، ڈی گریڈ، ایف گریڈ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں A1 گریڈ کا ہے۔ ہم لوگ نمبروں کے ترازو میں خدا کی بہترین تخلیق کو رکھ کے تولتے ہیں، اور اگر وہ اس تول میں برابر نہ آئے
تو وہ ہمارے لیے بہترین بچہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ نمبروں کے اور اس تعلیمی نظام کے چکر میں خدا کی توہین کرتے ہیں، اس کی تخلیق کی توہین کرتے ہیں۔ مسئلہ اس کی تخلیق میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہے، مسئلہ ہماری سوچ میں ہے۔ سیکھنا ایک بچے کی فطرت ہے، اور آج کا تعلیمی نظام اس کے سیکھنے کی فطرت سے بالکل الٹ ہے۔ اس طریقہ کار سے صرف بچہ نفسیاتی مریض بنے گا، کتاب سے نفرت کرے گا، والدین اور ٹیچرز کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی خطرناک وجہ ہم لوگوں نے تعلیم کی بنا لی ہے کہ تعلیم ہمیں پیسے دیتی ہے، اور بہت سے والدین اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے پڑھا رہے ہیں کہ وہ پیسے زیادہ کما لیں۔ دیکھیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہمیں رزق دے گی تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کسی بھی انسان کو رزق اس وجہ سے نہیں ملتا کہ اس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسی مثالیں مل جائیں گی جہاں پڑھے لکھے ان پڑھوں کے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف پیسوں کے لیے تعلیم یہ مغرب کا نظریہ ہے، ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ صرف نمبروں کے لیے تعلیم، ڈگری کے لیے تعلیم ہم مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم میں تو 17 سال کا محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے آ جاتا ہے، لیکن آج کی تعلیم میں 30 سال کا یونیورسٹی پڑھا لکھا خود کو نہیں سنبھال سکتا، رشتوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ اچھا، اتنی لمبی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہماری تعلیم دلوانے کی وجہ اچھی ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ ہمیں تعلیم کا اصل مقصد پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اس مقصد کے لیے تعلیم دلوانی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔